مدینے میں، اور آپ کو معلوم بی بی خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی، 2 بیٹے تھے حالہ اور ہند، ان کے بیٹوں کا نام حالہ اور ہند تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دوپہر میں آرام فرماتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی، بلکہ سوء ادب تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، نہ بی بی عائشہ، نہ صدیق اکبر، نہ فاروق اعظم، نہ شیر خدا علی، نہ ذوالنورین حضرت عثمان، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ بی بی خدیجہ کے فرزند شہزادے خدیجہ حضرت حالہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پکار کر پوچھتے ہیں کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، اٹھتے اور کہتے میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا۔ بتاؤ کیا کوئی اس طرح کی محبت کرتا ہے؟ آقا فرمائے میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا۔ دنیا والوں سبق حاصل کرو، سیکھو۔ اور ایک مرتبہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں، اتنا نام لیتے ہیں کہ وہ تو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی 15 ایئرس، اور میں آپ کے سامنے ہوں، آپ ان کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی امت کی ماں چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے اور فرمایا کہ عائشہ جب مصائب کا وقت تھا، جب خدیجہ میرے ساتھ تھی، آج راحت کے دنوں میں تم میرے ساتھ ہو۔ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ مروی حدیث کی کہ ایک خاتون آتی ہے، ضعیف خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خوب اس سے بات کرتے ہیں، خوب بات کرتے وقت دیتے ہیں، اور پھر جاتے وقت اس کو تحفہ دے کر بھی جاتے ہیں۔ بعد میں بی بی عائشہ امت کی ماں پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ خدیجہ کی مکے کی سہیلی تھی، تو جب کبھی وہ ہمارے گھر کو آتی تو ہم اسی طرح اس سے بات کرتے، اس سے محبت کرتے، اس کو جاتے وقت تحفہ دیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اپنے بیوی کے سہیلیوں سے محبت کرنے کی سنت ہے۔ آج کا معاشرہ کیا ہے؟ بیوی کی فکر نہیں، بیوی کی سہیلی کیا کرے۔ آج سے 2 دن پہلے ہمارے قریبی دوست نے مجھے فون پر کہا کہ اسد صاحب بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بڑا داماد میری بیٹی کو پلر نمبر 150 کے پاس رات کے 12 بجے نشے کی حالت میں موٹر سائیکل پر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اسد صاحب میں رات کے 12:30 بجے میری بیٹی فون کرتی ہے، سوچو کہ آپ باپ ہیں، رات کے 12 بجے آپ کی بیٹی بولتی ہے کہ ابا فلاں ویران جگہ پر میرے ظالم شوہر نے نشے کی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کیا بیتی ہوگی اس باپ پر، کیا بیتی ہوگی اس باپ پر؟ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جسم کا کپڑا ہے، اور کپڑے کا کام کیا ہے؟ دھول سے بچانا۔ کپڑے کا کام کیا ہے؟ جب جسم پر پہنتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ گناہوں سے بچانا، دھبوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ بد کرداری سے بچانا۔ اور یہ موصوف نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ کر۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، یاد رکھو کل تم باپ بنو گے، کل تم صاحب اولاد ہو گئے۔ آج تم ظلم کر رہے، کل اگر تمہاری بیٹی سے کوئی کرے گا تو جب میں سنا تو مجھے سر میں درد شروع ہو گیا۔
کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے. مجھے لگا کہ کوئی میری بیٹی سے ایسا کر دیا. میرے عزیز دوستو، میں حضرت زینب کی تمام، حضرت خدیجہ کبریٰ کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں. حضرت رقیہ کا واقعہ سامنے رکھا ہوں. اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا پیش آؤ. دنیا کا سکون، گھر کا سکون اسی میں ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، جس گھر میں شوہر بیوی کی عزت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھے گی، اور شوہر بھی اس کا خاص خیال رکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسرا ہے موضوع، وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت واقعات ہو رہے ہیں. مجھے کئی فون آتے اور لوگ مجھ سے کہتے کہ اسدالدین اویسی ظلم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اسدالدین اویسی گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، دکانوں کو توڑ دیا جا رہا ہے. اسدالدین اویسی ہمیں برباد کر دیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم کو ڈر ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم کو فکر ہو رہی ہے. میں آپ تمام کے درمیان میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. کیوں حوصلے اور ہمت کو بلند رکھو؟ کیونکہ اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، نہ غم کرو، نہ ڈرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اللہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، نہ غم کرو، نہ ڈرو، تم اعلیٰ ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اور اللہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 199 میں ترجمہ علماء نے کیا کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو اور ڈٹ جاؤ. جب ظالم سے مقابلہ کرو اور کمر بستہ ہو جاؤ، جب دین کی خدمت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو کامیاب کرے گا. اور پھر اللہ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے، ان لوگوں سے ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کو کچلا جا رہا ہے، جن کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، جن پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، جن پر تلواریں برسائی جا رہی ہیں، اللہ سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. جو میری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. راستہ نہیں، راستے کھول دوں گا. تو کیا کریں گے؟ صبر بھی کریں گے، ہمت سے کام کریں گے، کمر بستہ رہیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے تاکہ ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے. اور اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا ہے کیونکہ اللہ راستے کھولے گا. غم نہیں کھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم ہی غالب ہوں گے اگر ہم مومن ہیں. یہ اللہ کا وعدہ. اب لوگ بولیں گے انہیں تقریر تو بہت اچھی کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دے دیا ہوں، بلکہ میں تو اسمائل کر کے بول رہا ہوں. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اور شاید یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے.
عقل مند کو اشارہ کافی ہے، مگر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، ہاٹ ٹاپک پہ آ گئے نا ابھی۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی ہمتوں کو بلند رکھیے، مایوس مت ہوئیے۔ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے زندگی میں، ہمتوں کو بس سونے مت دو۔ اور تمہارے اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس طاقت؟ بتاؤ، کیا طاقت ہے؟ دولت ہے؟ نہیں ہے۔ اقتدار ہے؟ نہیں ہے۔ کیا دولت ہے؟ کیا طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت۔ اور اس کے بعد علماء کرام نے کیا کہا کہ جب مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو یہ سورہ عنکبوت کی آیات کی تفسیر جو میں نے پڑھی، علماء کرام نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مشقتیں کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ دولت ایمان اور یقین، دولت ایمان اور یقین پیدا کرو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ یاد رکھو، طاقت قوت کام میں نہیں آتی، کام میں دولت ایمان اور یقین کام میں آتی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہم، نہیں، یقین محکم عمل پہم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ شاید بیچ میں ایک جملہ کھا گیا میں، عمل پہم یقین محکم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم رہو، پوری یقین رکھو کہ اللہ مدد کرے گا میری۔ ایمان تو ہے مگر یقین رکھنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور کرے گا میرا رب۔ اور اگر کوئی بولے گا کہ کھرگون میں مدھیہ پردیش میں 22 گھروں کو توڑ دیا گیا، سچ ہے، مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ سیدھوا میں 13 گھروں کو توڑ دیا گیا، سچ ہے، توڑا گیا۔ یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کی دکان کو توڑ دیا گیا پتھر پھینکنے کے الزام میں۔ یہ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی سچ ہے، یہ بات بھی سچ ہے کہ دلی کے جہانگیر پورہ میں مسجد کے سامنے انلیگل بول کر توڑ دیے، ملگیوں کو توڑ دیے، دکان کو توڑ دیے، اس میں ہمارے ہندو بھائی کے بھی دکان توڑ دیے۔ مگر آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمت کو پست ہونے مت دو۔ نوجوانوں کہ آپ نے حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا، صحابی رسول ہے، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام یاد رہے گا نا؟ فلم سٹاروں کے نام تو زبان پر یاد رہتے ہیں، دو بار رات اٹھا کے پوچھو اس کا نام کیا تھا وہ پکچر کا، ہم بولتا ہوں۔ صحاب رسول کا نام حضرت عدی۔ حضرت عدی کیا تھے؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت خبیب بن عدی، معاف کرنا، ان کو مشرکین نے گرفتار کر لیا مکہ میں، ایک باندی کے گھر میں رکھ دیا، مادوی نام، مہاوی نام تھا اس نے بعد میں اسلام قبول کیا کہ بولے ان کو رکھو، حضرت خبیب بن عدی کو۔ تو اس نے دیکھا کہ خبیب بن عدی کو زنجیروں میں جکا گیا، اور رات کے اندھیرے میں جب خبیب بن عدی قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین کے مکہ کی عورتیں نکل کر آ کر اس قرآن کی تلاوت کو سن کر رونا شروع کر دیتی۔ اس خاتون، نیک بخت خاتون نے دیکھا، جھانک کر دیکھا کہ مکے میں قیدی ہیں، زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں، اور اللہ وہ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی انگور کھا رہے ہیں۔
وہ پریشان ہو گئی کہ مکے میں انگور جہاں پر زراعت نہیں کچھ نہیں، تو معلوم ہوا اللہ ان کو انگور کھلا رہا تھا۔ وہ حضرت خبیب بن عدی کے پاس گئی اور کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم صرف اتنا کرو، مجھے تھوڑا میٹھا پانی پلا دو، اور جب یہ لوگ مجھے مارنے آئیں گے نا تو مجھے بتا دینا جب میرا قتل کرنے آئیں گے، اور تیسرا جب بتوں پر اگر کوئی گوشت قربان کیا جاتا ہے تو گوشت مجھے مت کھلانا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں آ کر کہا کیونکہ وہ 4 مبارک مہینے تھے، ذی الحجہ کے، ذی قعدہ کے، محرم کے، جب کسی کو مارا نہیں جاتا تھا، وہ 4 مہینے ختم ہوئے۔ اس نیک بخت خاتون نے آ کر کہا کہ خبیب بن عدی اب تم کو مارا جائے گا، تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا، مکے کے آگے جا تنیم ایک جگہ ہے وہاں پر تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ وہ اطمینان سے رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، پیشانی پر کوئی پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہوتے۔ ان کو رسیوں سے، زنجیروں سے جگڑ کر لے کر جاتے ہیں، راستے میں حضرت خبیب کو خوب مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب میں روایت نہیں تھی کہ کسی قیدی کو مارا جائے، خیر ان کو مارتے ہیں، ان کو مار کر تختے پر چلاتے ہیں۔ تو پوچھتے بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے خبیب؟ کہتے ہاں خواہش تو نہیں ہے، مگر صرف 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ بولے پڑھ لو۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جلدی پڑھ لیے، اور اس کے بعد ان ظالموں سے، مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں زیادہ دیر تک نماز پڑھ سکتا تھا مگر نہیں پڑھا، اس لیے کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا، میں موت سے ڈر گیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی نے اشعار پڑھے۔ میں جب یہ پورا مضمون پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خبیب نے اشعار عربی میں پڑھے، اس کا ترجمہ یہ ہے، سنیے۔ حضرت خبیب نے تخت دار پر کھڑے ہو کر کہا لوگ جوک در جوک میرے گھر جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں، یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بھپرے ہوئے ہیں۔ میں اس قتل میں دست و باستہ کھڑا ہوں، قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا، کیونکہ میں وصل حق سے شاد کام ہونے والا ہوں۔ موت کا مجھے ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ سے۔ یہ صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے رحمت العالمین نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں، جو کوئی ان کی پیروی کرا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی کہہ رہے ہیں ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ کا۔ عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط ہدایت فرمائی۔ دین حق کے دشمنوں نے یہ تکلیف اپنی بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے۔ میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں۔ واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں۔ ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے۔ یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم
دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا. اخلاق کو بھی مارا تھا, پیلو خان کو بھی مارا تھا, رگبر کو بھی مارا تھا. ظالموں سنو, یہ خبیب بن عدی تخت پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں, ہم تمہارے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم موت سے نہیں ڈریں گے, نہ تمہارے ظلم سے ڈریں گے, نہ تمہاری طاقت سے ڈریں گے, نہ تمہاری قوت سے ڈریں گے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے, مگر میدان نہیں چھوڑیں گے, یاد رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 2 دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے شخص کو, اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکشک کہتے ہیں, انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی, داڑھی کے بال کھینچ رہے, مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا, بے ہوش گاڑی میں پڑا ہے. یہ ظلم انہوں نے کیا. ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تو گائے کو کاٹا, خوب مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے, لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے. تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے دین کو؟ کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بیجا تم چھوڑو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب کیا ہوتا ہے, خبیب بن عدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, اور مشرکین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. پکارتے نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں ہرگز نہیں. میں یہ بات گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے تلوے میں کانٹا چبھے. نہیں نہیں, کہا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو. اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں, یاد رکھو, یاد رکھو اس جملے کو, تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو. اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو خبیب عدی کے جملے کو یاد رکھو. حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ, میرا سلام میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں. یا اللہ, میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے. غصی کی حالت جاری ہوتی ہے, آقا کے آنکھ سے آنسو نکلتے اور فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام خبیب بن عدی, وعلیکم السلام خبیب بن عدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم السلام. آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر حضرت خبیب بن عدی سے ظلم ہو رہا ہے, مجھے اس کا سلام پہنچایا. کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آقا کے دربار میں کوئی پہنچا دے.
یا رحمت العالمین، جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ پہ امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر۔ آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں، ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم صبر کریں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، کمر کسیں گے، اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کو جب پھانسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا، اپنے چہرے کو، تو مشرکین مکہ نے کہا پلٹاؤ اس کے چہرے کو، پلٹاؤ اس کے چہرے کو قبلے سے۔ جان باقی تھی، ایمان دیکھو آپ۔ اور خبیب بن عدی نے کہا، قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ پریشان ہو گئے اور پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا، موڑتے پھر قبلہ قبلے کی طرف، چہرہ پھر قبلے کی طرف، اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو، پھانسی پر ہیں تلوار سے مارتے تھے۔ اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو بددعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کا ماننے والا ہوں، میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا، میں نے تیرے رسول کے پیغام کو عام کیا، یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ تو جو مشرکین وہاں پر تھے زمین کے بل لیٹ گئے، کان میں انگلیاں رکھ لیے۔ حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھینک کر اپنے سینے میں پھینکا اور خبیب بن عدی کی روح پر واس کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے، یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے۔ تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ میں جاؤں گا، اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ گئے، 40 دن ہو گئے تھے، 40 دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے۔ جب مقتل گاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتقال ہوا، ابھی شہید ہوئے، خون بہ رہا، ابھی خون بہ رہا۔ ان کی لاش کو نکالے اور جب لے کر نکلے مدینے میں، اور آپ کو معلوم بی بی خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی، 2 بیٹے تھے حالہ اور ہند، ان کے بیٹوں کا نام حالہ اور ہند تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دوپہر میں آرام فرماتے
تو کسی کی مجال نہیں ہوتی، بلکہ سوء ادب تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. نہ بی بی عائشہ، نہ صدیق اکبر، نہ فاروق اعظم، نہ شیر خدا علی، نہ ذوالنورین حضرت عثمان، کسی کی مجال نہیں ہوتی. بی بی ختیجہ کے فرزند شہزادے ختیجہ حضرت حالہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پکار کر پوچھتے ہیں کہاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، اٹھتے اور کہتے میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا. بتاؤ کیا کوئی اس طرح کی محبت کرتا ہے؟ آقا فرمائے میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا. دنیا والوں سبق حاصل کرو، سیکھو. اور ایک مرتبہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بی بی ختیجہ کا نام لیتے ہیں، اتنا نام لیتے ہیں کہ وہ تو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی 15 ایئرس، اور میں آپ کے سامنے ہوں، آپ ان کا نام لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی امت کی ماں چہرہ سرخ ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو روا دوا ہو گئے اور فرمایا کہ عائشہ جب مصائب کا وقت تھا، جب خدیجہ میرے ساتھ تھی، آج راحت کے دنوں میں تم میرے ساتھ ہو. ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ مروی حدیث کی کہ ایک خاتون آتی ہے، ضعیف خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خوب اس سے بات کرتے ہیں، خوب بات کرتے وقت دیتے ہیں، اور پھر جاتے وقت اس کو تحفہ دے کر بھی جاتے ہیں. بعد میں بی بی عائشہ امت کی ماں پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ ختیجہ کی مکے کی سہیلی تھی، تو جب کبھی وہ ہمارے گھر کو آتی تو ہم اسی طرح اس سے بات کرتے، اس سے محبت کرتے، اس کو جاتے وقت تحفہ دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اپنے بیوی کے سہیلیوں سے محبت کرنے کی سنت ہے. آج کا معاشرہ کیا ہے؟ بیوی کی فکر نہیں، بیوی کی سہیلی کیا کرے. آج سے 2 دن پہلے ہمارے قریبی دوست نے مجھے فون پر کہا کہ اسد صاحب بہت تکلیف میں ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بڑا داماد میری بیٹی کو پلر نمبر 150 کے پاس رات کے 12 بجے نشے کی حالت میں موٹر سائیکل پر چھوڑ کے بھاگ گیا. اسد صاحب میں رات کے 12:30 بجے میری بیٹی فون کرتی ہے. سوچو کہ آپ باپ ہیں، رات کے 12 بجے آپ کی بیٹی بولتی ہے کہ ابا فلاں ویران جگہ پر میرے ظالم شوہر نے نشے کی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا. کیا بیتی ہوگی اس باپ پر، کیا بیتی ہوگی اس باپ پر. عزیز دوستوں اور بزرگوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جسم کا کپڑا ہے، اور کپڑے کا کام کیا ہے؟ دھول سے بچانا. کپڑے کا کام کیا ہے؟ جب جسم پر پہنتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ گناہوں سے بچانا، دھبوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ بد کرداری سے بچانا. اور یہ موصوف نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ کر. ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. یاد رکھو کل تم باپ بنو گے، کل تم صاحب اولاد ہو گئے. آج تم ظلم کر رہے، کل اگر تمہاری بیٹی سے کوئی کرے گا تو جب میں سنا تو مجھے سر میں درد شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے. مجھے لگا کہ کوئی میری بیٹی سے ایسا کر دیا. میرے عزیز دوستو، میں حضرت زینب کی تمام، حضرت خدیجہ کبریٰ کے واقعات آپ کے سامنے رکھا ہوں، حضرت رقیہ کا واقعہ سامنے رکھا ہوں. اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو.
پیش آؤ. دنیا کا سکون، گھر کا سکون اسی میں ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، جس گھر میں شوہر بیوی کی عزت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اور بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے گی اور اس کا خاص خیال رکھے گی، اور شوہر بھی اس کا خاص خیال رکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسرا اہم موضوع وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت واقعات ہو رہے ہیں. مجھے کئی فون آتے اور لوگ مجھ سے کہتے کہ اسد الدین اویسی ظلم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اسد الدین اویسی گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، دکانوں کو توڑ دیا جا رہا ہے. اسد الدین اویسی ہمیں برباد کر دیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم کو ڈر ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم کو فکر ہو رہی ہے. میں آپ تمام کے درمیان میں ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. کیوں حوصلے اور ہمت کو بلند رکھو؟ کیونکہ اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، نہ غم کرو، نہ ڈرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اللہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے، نہ غم کرو، نہ ڈرو، تم اعلیٰ ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اور اللہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 199 میں ترجمہ علماء نے کیا کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو اور ڈٹ جاؤ. جب ظالم سے مقابلہ کرو اور کمر بستہ ہو جاؤ، جب دین کی خدمت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو کامیاب کرے گا. اور پھر اللہ سورہ عنکبوت میں فرما رہا ہے، ان لوگوں سے ہم سے اللہ مخاطب ہے کہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کو کچلا جا رہا ہے، جن کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، جن پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، جن پر تلواریں برسائی جا رہی ہیں، اللہ سورہ عنکبوت میں کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. جو میری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، میں ان کے لیے راستے کھول دوں گا. راستہ نہیں، راستے کھول دوں گا. تو کیا کریں گے؟ صبر بھی کریں گے، ہمت سے کام کریں گے، کمر بستہ رہیں گے، اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے تاکہ ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے. اور اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ راستے کھولے گا. غم نہیں کھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم ہی غالب ہوں گے اگر ہم مومن ہیں. یہ اللہ کا وعدہ. اب لوگ بولیں گے انہیں تقریر تو بہت اچھی کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دے دیا ہوں، بلکہ میں تو اسمائل کر کے بول رہا ہوں. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اور شاید یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. مگر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. ہاٹ ٹاپک پہ آ گئے نا ابھی. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے ہمتوں کو بلند رکھیے،
مایوس مت ہوئیے. اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اتار چڑھاؤ آتے زندگی میں. ہمتوں کو بس سونے مت دو. اور تمہارے اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس طاقت؟ بتاؤ. کیا طاقت ہے؟ دولت ہے؟ نہیں ہے. اقتدار ہے؟ نہیں ہے. کیا دولت ہے؟ کیا طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت. اور اس کے بعد علماء کرام نے کیا کہا کہ جب مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو یہ سورہ عنکبوت کی آیات کی تفسیر جو میں نے پڑھی, علماء کرام نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مشقتیں کرتے اللہ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ دولت ایمان اور یقین, دولت ایمان اور یقین پیدا کرو, اللہ سے رجوع ہو جاؤ. یاد رکھو, طاقت قوت کام میں نہیں آتی, کام میں دولت ایمان اور یقین کام میں آتی. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا, یقین محکم عمل پہم, نہیں, یقین محکم عمل پہم, جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیر ہے. شاید بیچ میں ایک جملہ کھا گیا میں. عمل پہم یقین محکم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں. یقین محکم رہو, پوری یقین رکھو کہ اللہ مدد کرے گا میری. ایمان تو ہے مگر یقین رکھنا ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور کرے گا میرا رب. اور اگر کوئی بولے گا کہ کھرگون میں مدھیہ پردیش میں 22 گھروں کو توڑ دیا گیا, سچ ہے, مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا. سیدھوا میں 13 گھروں کو توڑ دیا گیا, سچ ہے, توڑا گیا. یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, اس کی دکان کو توڑ دیا گیا پتھر پھینکنے کے الزام میں. یہ بات بھی سچ ہے, یہ بات بھی سچ ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ دلی کے جہانگیر پورہ میں مسجد کے سامنے انلیگل بول کر توڑ دیے, ملگیوں کو توڑ دیے, دکان کو توڑ دیے, اس میں ہمارے ہندو بھائی کے بھی دکان توڑ دیے. مگر آپ کو بتا رہا ہوں, کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمت کو پست ہونے مت دو. نوجوانوں کہ آپ نے حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا, صحابی رسول ہے. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام یاد رہے گا نا, فلم سٹاروں کے نام تو زبان پر یاد رہتے ہیں. 2 بار رات اٹھا کے پوچھو اس کا نام کیا تھا, وہ پکچر کا ہم بولتا ہوں. صحابہ رسول کا نام حضرت عدی. حضرت عدی کیا تھے؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت خبیب بن عدی, معاف کرنا, ان کو مشرکین نے گرفتار کر لیا مکہ میں, ایک باندی کے گھر میں رکھ دیا. مہاوی نام تھا اس نے بعد میں اسلام قبول کیا کہ بولے ان کو رکھو, حضرت خبیب بن عدی کو. تو اس نے دیکھا کہ خبیب بن عدی کو زنجیروں میں جکا گیا, اور رات کے اندھیرے میں جب خبیب بن عدی قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین کے مکہ کی عورتیں نکل کر آ کر اس قرآن کی تلاوت کو سن کر رونا شروع کر دیتی. اس خاتون, نیک بخت خاتون نے دیکھا, جھانک کر دیکھا کہ مکے میں قیدی ہیں, زنجیروں میں جکڑے گئے ہیں, اور اللہ وہ کیا دیکھتی ہے کہ حضرت خبیب بن عدی انگور کھا رہے ہیں. وہ پریشان ہو گئی کہ مکے میں انگور, جہاں پر زراعت نہیں, کچھ نہیں. تو معلوم ہوا اللہ ان کو انگور کھلا رہا. وہ حضرت خبیب بن عدی کے پاس گئی اور کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, تم صرف اتنا کرو, مجھے تھوڑا میٹھا پانی پلا دو.
اور جب یہ لوگ مجھے مارنے آئیں گے نا تو مجھے بتا دینا جب میرا قتل کرنے آئیں گے. اور تیسرا، جب بتوں پر اگر کوئی گوشت قربان کیا جاتا ہے تو گوشت مجھے مت کھلانا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر بعد میں آ کر کہا کیونکہ وہ 4 مبارک مہینے تھے، ذی الحجہ کے، ذی قعدہ کے، محرم کے، جب کسی کو مارا نہیں جاتا تھا، وہ 4 مہینے ختم ہوئے. اس نیک بخت خاتون نے آ کر کہا کہ خبیب بن عدی اب تم کو مارا جائے گا، تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا. مکے کے آگے جا تنیم ایک جگہ ہے، وہاں پر تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا. وہ اطمینان سے رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، پیشانی پر کوئی پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہوتے. ان کو رسیوں سے، زنجیروں سے جگڑ کر لے کر جاتے ہیں. راستے میں حضرت خبیب کو خوب مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں. اس زمانے میں عرب میں روایت نہیں تھی کہ کسی قیدی کو مارا جائے. خیر ان کو مارتے ہیں، ان کو مار کر تختے پر چلاتے ہیں. تو پوچھتے بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے خبیب؟ کہتے ہاں خواہش تو نہیں ہے مگر صرف 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. بولے پڑھ لو. 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جلدی پڑھ لیے. اور اس کے بعد ان ظالموں سے، مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں زیادہ دیر تک نماز پڑھ سکتا تھا مگر نہیں پڑھا، اس لیے کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا، میں موت سے ڈر گیا. اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی نے اشعار پڑھے. میں جب یہ پورا مضمون پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضرت خبیب نے اشعار عربی میں پڑھے. اس کا ترجمہ یہ ہے، سنیے. حضرت خبیب نے تخت دار پر کھڑے ہو کر کہا لوگ جوک در جوک میرے گھر جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں. یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بھپرے ہوئے ہیں. میں اس قتل میں دست و پاستہ کھڑا ہوں. قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے. میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا، کیونکہ میں وصل حق سے شاد کام ہونے والا ہوں. موت کا مجھے ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ سے. یہ صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے رحمت العالمین نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں، جو کوئی ان کی پیروی کرا وہ جنت میں چلا جائے گا. حضرت خبیب بن عدی کہہ رہے ہیں ڈر ہے تو جہنم کے شعلے بار خون چوسنے والی آگ کا. عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط ہدایت فرمائی. دین حق کے دشمنوں نے یہ تکلیف اپنی بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے. میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں. واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں. ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے. یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا. اخلاق کو بھی مارا تھا، پیلو خان کو بھی مارا تھا، رگبر کو بھی مارا تھا. ظالموں سنو، یہ خبیب بن عدی تخت پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے. ہم خبیب بن
ابی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم تمہارے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم موت سے نہیں ڈریں گے، نہ تمہارے ظلم سے ڈریں گے، نہ تمہاری طاقت سے ڈریں گے، نہ تمہاری قوت سے ڈریں گے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے، مگر میدان نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2 دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے شخص کو، اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکشک کہتے ہیں، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی، داڑھی کے بال کھینچ رہے، مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا، بے ہوش گاڑی میں پڑا ہے۔ یہ ظلم انہوں نے کیا۔ ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تو گائے کو کاٹا، خوب مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے دین کو؟ کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بیجا تم چھوڑو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب کیا ہوتا ہے؟ خبیب بن عدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، اور مشرکین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی، کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ پکارتے، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ بات گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے تلوے میں کانٹا چبھے۔ نہیں نہیں، کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو۔ اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو، یاد رکھو اس جملے کو، تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو۔ اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو خبیب عدی کے جملے کو یاد رکھو۔ حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ، میرا سلام میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے، غشی کی حالت جاری ہوتی ہے، آقا کے آنکھ سے آنسو نکلتے اور فرماتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام خبیب بن عدی، وعلیکم السلام خبیب بن عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم السلام۔ آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر حضرت خبیب بن عدی سے ظلم ہو رہا ہے، مجھے اس کا سلام پہنچایا۔ کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آقا کے دربار میں کوئی پہنچا دے۔ یا رحمت اللہ العالمین، جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے وہاں کی آپ پہ امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر۔ آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ کے امتی ہیں، ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم صبر کریں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، کمر کسیں گے، اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کو جب پھانسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا، اپنے چہرے کو، تو مشرکین مکہ نے کہا پلٹاؤ اس کے چہرے کو، پلٹاؤ اس کے چہرے کو قبلے سے۔ جان باقی تھی، ایمان دیکھو آپ۔ اور خبیب بن عدی نے کہا، قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ پریشان ہو گئے اور پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا، موڑتے پھر قبلہ قبلے کی طرف، چہرہ پھر قبلے کی طرف، اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو، پھانسی پر ہیں تلوار سے مارتے تھے۔ اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو بددعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ میں تیرے دین کا ماننے والا ہوں، میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا، میں نے تیرے رسول کے پیغام کو عام کیا، یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ تو جو مشرکین وہاں پر تھے زمین کے بل لیٹ گئے، کان میں انگلیاں رکھ لیے۔ حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھینک کر اپنے سینے میں پھینکا اور خبیب بن عدی کی روح پرواز کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے، یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے۔ تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ گئے، 40 دن ہو گئے تھے، 40 دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے۔ جب مقتل گاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتقال ہوا، ابھی شہید ہوئے، خون بہ رہا، ابھی خون بہ رہا۔ ان کی لاش کو نکالے اور جب لے کر نکلے